الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کے لیے اور تمام طرح کے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور درود و سلام کے بعد آج جس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ اسلام کی پہلی محسنہ اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی پہلی ماں ہے اور اسلام کی پہلی محسنہ ہے کہ جن کے اسلام کے اوپر بہت بڑے درجے کے احسانات ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس زوجہ سے جو محبت تھی وہ اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ ساری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے سکون ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے در سے سکون ملتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو اسلام سے پہلے بھی باکردار اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا، اور 10 رمضان المبارک آنے والی ہے، تو ان کی سیرت پہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے۔ جب 10 رمضان المبارک آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں کچھ اہتمام کر کے ان کا ذکر کیا جائے، کہ ان کا ذکر کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ان وقتوں میں دیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکالیف میں تھے۔ کفار طرح طرح کے طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، کبھی پتھر مار کر، کبھی راستے میں کانٹے بچھا کر۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، اور اپنے والد کے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے تجارت کا نظام خود سنبھالا، اور آپ اپنی خادمہ نفیسہ کے ذریعے اس تجارت کو لے کے چلتی تھیں، اور با پردہ رہ کر تجارت کیا کرتی تھی، اور اللہ کریم اس تجارت میں سے بھی آپ کو بہت سارا نفع عطا فرماتا تھا۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ نکاح کر چکی تھیں، اور دونوں دفعہ آپ بیوہ ہوئیں۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام حالہ تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے قبل مکہ کے اندر
خواتین کا ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں خواتین آیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ اس میلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، تو ایک تورات کا علم رکھنے والا شخص آیا اور اس نے کہا کہ نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت ہے، اور جو عورت ان کے قرب میں جائے گی وہ بڑی خوش نصیب ہوگی۔ دیگر خواتین نے اس تورات کا علم رکھنے والے عالم کو بہت برا بھلا کہا اور کہا یہ تو خواتین کی جگہ ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے وہ اس عالم کی بات اپنے پلوں سے باندھ لی اور دل میں جستجو کرنے لگی، اے اللہ کاش اس نبی کی قربت مجھے نصیب ہو جائے اور وہ نبی مجھے اپنے عقد میں قبول کر لے۔ آپ اس وقت اپنے طریقے سے اللہ کا ذکر کیا کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتی اور یہ حسرت دل میں رکھتی کہ میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور اس کے بعد جو نفع ہوتا اسے آپ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی تھی۔ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لے کر جائیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواہش کا اظہار نہ کیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ نفیسہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ کیا آپ میرا مال لے کے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو قبول فرمایا اور آپ مال لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام میسرہ تھا۔ آپ نے اس غلام سے یہ کہا کہ دیکھو کہ اپنا فیصلہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے خلاف نہ کرنا کہ میں تمہیں ان کے ساتھ بھیج رہی ہوں، اور جس طرح تو میرا غلام ہے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی غلام ہے۔ چنانچہ سفر شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال لے کر جاتے ہیں۔ جب مال لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ نظام ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بتوں کی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تو بھی کسی بت کی قسم کھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو بتوں کو پسند نہیں کرتا، تو ان کی قسم کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس نے مال لینا ہے وہ لے لے، جس نے نہیں لینا وہ نہ لے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے تجارت فرماتے رہے اور اللہ پاک نے اس تجارت میں بہت سارا نفع عطا فرمایا۔ واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے، تو ایک شخص جو عالم تھا وہ آیا اور آ کر اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کی تو وہ میسرہ کو جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اے میسرہ تو کسے ساتھ لے کر آیا ہے؟ تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا، تو وہ عالم کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے کوئی غیر نبی کبھی نہیں رکا، اس نے کبھی آرام یہاں پہ نہیں کیا، دیکھنا ان کا تم خیال کرنا، ان کی تم عزت کرنا۔ میسرہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس آتا ہے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سہیلی پوچھتی ہے، ٹھیک ہے ان کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا لیکن تو مال کے بارے میں بتا۔ میسرہ کہتا ہے مال کی کیا بات کروں،
میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے آگے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سن کر فوراً نہیں کہا کہ ہاں میں نے نکاح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کرتے ہیں کہ نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم ہستی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے، وہ پاکیزہ عورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ آپ چونکہ بہت مالدار خاتون تھی اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد آپ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور حتیٰ کہ یہ وقت آیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صرف ایک جوڑا سوٹ کا رہ گیا، اور وہ بھی پیوند لگا سوٹ تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اپنی ذات کو بدل دیا، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جھاڑو دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے دھونا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرنا، یہ سارے معاملات آپ ادا کرتی رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی غار حرا میں آئی تو آپ پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پریشانی کا اظہار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مسکینوں کا خیال کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی بہت ساری خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد رخصتی سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ اگر آپ پسند کریں تو کیا آپ کو تحفہ نہ دیا جائے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں جیسے آپ کی خوشی ہو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ آپ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماں ہے تو میری بھی ماں ہے، اور ان کی اس طرح سے عزت کی جیسے اپنی ماں کی عزت کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے جنت کی نعمتوں کو کھایا ہو؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ ہاں وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت سے 1 انگوروں کا خوشہ توڑا اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیش کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ انگوروں کا گچھا کھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دور کی ساتھی ہیں کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف سے ستایا گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ ذکر سنت مصطفیٰ ہے کہ آج بھی ہم اپنی اس عظیم ماں کا ذکر کریں تو یہ ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص وقت تھا جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت کے اندر کوئی بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اس وقت میں ایک خاتون ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بتایا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے بڑی خاص ملاقات فرمائی، بڑی شفقت فرمائی اور بڑا حیا فرمایا، اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ ان کے جانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون کون تھی؟ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہری سوچ میں ہیں، اور جیسے ہی اما عائشہ صدیقہ کا یہ سوال ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی تھی، اور یہ غریب تھی، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ بڑی شفقت کیا کرتی تھی۔ اپنے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام دیا تھا کہ جو ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس بھی وہ مقام نہیں تھا۔ قبل از وصال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے حبیب، اے محبوب خدا، میں نبی کی بیوی تھی اور آپ کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ تم غلطی کی بات کرتی ہو، تم خطا کی بات کرتی ہو، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ اللہ پاک نے یہ وہ عظیم مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں رکھا جو کائنات کی کسی عورت کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ اور حسنین کریمین کی نانی جان تھی، اور ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے سعادت ہے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ 10 رمضان المبارک کو اپنے گھر کے اندر ایک خصوصی محفل کا اہتمام کریں، اور اس عظیم با وفا ماں کے ایصال ثواب کے لیے خوب ذکر و اذکار کریں۔ اللہ پاک ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔